ابھی تک کوئی سائنسدان، کوئی ادارہ، کوئی زلزلہ پر کنٹرول کرنے کی کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی، کوئی تدبیر ایجاد نہیں ہوئی. اور اللہ رب العزت نے جو ایک ایک انسان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ جو آخری زلزلہ ہوگا، وہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا، وہ جو دنیا کی تباہی کا دن ہوگا، وہ بہت بڑا دن ہوگا. اس دن کی ہولناکی کا اندازہ نہیں کر سکتا بندہ. قرآن مجید نے جو منظر کشی کی ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے جو ہمارے سمجھنے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلزال. برادران اسلام، زلزلہ 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 آج کل سب کی زبان پر ہے. عام حالات میں بھی اس لفظ کو آپ زبان سے ادا کریں تو جسم ہل جاتا ہے، اس لیے کہ لفظ کی تاثیر ہی یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہلا کر رکھ دیتی. آج کل لوگوں کی زبان پر زلزلہ اس وجہ سے ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے ترکیہ اور شام کی سرحد پر ایک بہت بھیانک زلزلہ آیا. بڑا اندوہناک منظر تھا. تصور کریں کہ صبح کا وقت ہے، سہانا وقت ہے، گہری نیند میں بندہ ڈوبا ہوا ہے، پرندے اپنے گھونسلوں میں، دنیا پرسکون ہے. اچانک کھڑکی کھڑکھڑاتی ہے، پنکھے ڈاواڈول ہوتے ہیں، بیڈ ہلنے لگتا ہے، اور اتنی دیر میں دھڑام 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 فلک بوس عمارتیں زمین دوز ہونے لگتی. ہر طرف چیخیں، آہیں، سسکیاں، لاچاری. انسان کو اپنے علم، اپنی تمام تر طاقت اور وسائل کے باوجود بالکل لاچار نظر آ رہا ہے. خاندان کے خاندان ملبے میں دفن ہو گئے. کسی کا پورا خاندان، بچہ بچا تو ماں نہیں، ماں بچی تو بچی نہیں. چڑیا اپنا گھونسلہ چھوڑ کر کے بھاگ رہی ہے، جانور الگ بھاگ رہے ہیں. ہو کا عالم. دنیا تک یہ خبر پہنچی تو دنیا لرز اٹھی کہ یہ کیا ہو گیا. آن کی آن میں ہزاروں لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. ترکیہ کا یہ واقعہ اور ایسے واقعات آئے روز ہوتے رہتے ہیں. یہ خبریں آتی ہیں، خبریں پڑھی جاتی ہیں. اب آج 5واں دن ہے، ابھی بھی لاشیں ملبے کے نیچے بھی ہیں، تلاش کی جا رہی. خبر دنیا تک پہنچی تو ہر حساس دل لرز اٹھا. جس کے بس میں جو تھا مدد کے لیے وہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا. ممالک کھڑے ہوئے، جماعتیں کھڑی ہوئی، افراد کھڑے ہوئے. ہمارا ملک بہت اولین فرصت میں اپنا رسد کا سامان لے کر کے وہاں پہنچا اور اس نے تعاون کی پیشکش کی.
یہ فطرت کی آواز پر لبیک تھا۔ اب بحث یہ ہے کہ یہ زلزلہ کیا ہوتا ہے، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلہ کیا ہوتا ہے، اس کی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے۔ جو کچھ آدمی زلزلے کے بارے میں جانتا ہے وہ یہی کہ یہ ہلا کر رکھ دینے والی چیز ہے، چھوٹے پیمانے پر ہے، چھوٹی زمین ہلتی ہے، بڑے پیمانے پر ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کیوں آتا ہے کہ اس سلسلے میں بڑی توجیحات ہیں، بڑی دقیانوسی توجیحات بھی اس میں ہیں، جن کا اب مذاق بن رہا ہے کہ وہ کچھوے کی پشت پر دنیا ہے، گائے کی سینگ پر دنیا تھی، اس نے ذرا سا جنبش لی تو دنیا ہل گئی۔ لیکن علم و تحقیق کے زمانے میں علم بڑھا، تحقیق بڑھی، زمین کے نیچے زمین کے اوپر سب چیزوں کی تحقیق ہوئی، تب انسان یہاں تک پہنچا ہے کہ قدرت کا ایک نظام ہے، یہ زمین اس نے بنائی ہے، زمین میں پلیٹوں کا نظام ہے، سیال ہے اس کے اندر، اور یہ کبھی جب سیال کم زیادہ ہوتا ہے تو پلیٹوں میں جنبش ہو جاتی ہے یا ٹکرا جاتی ہیں، تو اس طرح سے یہ زلزلہ آتا ہے۔ اور بہت سی تھیوریاں ہیں۔ آج کل ایک ہارپ تھیوری کا چرچا، ٹیکنالوجی کا چرچا ہے، جس میں اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہوتا بلکہ بندہ بھی اگر چاہے تو وہ تباہی لا سکتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم قرآن اور حدیث میں دیکھتے ہیں کہ اس کی نگاہ میں یہ زلزلہ کیا ہے، یہ جو آتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً۔ قرآن اور حدیث دونوں کا نقطۂ نظر بہت واضح ہے۔ یہ اللہ کا غضب ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انذار اور تنبیہ ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ زلزلے کا لفظ اپنے لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور اصطلاحی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے، اس وقت کے حالات کا تذکرہ کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی امت سے پوچھا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ایسی تم سمجھتے ہو کہ آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ اس سے پہلے کہ قومیں بہت آزمائی گئیں، مصیبتوں میں پڑی، ہلا کر کے رکھ دی گئیں، اس حد تک کہ ان کے رسول کہہ پڑا کہ اللہ تیری مدد کب آئے۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ جب تمام فوجیں جمع ہو گئیں، تمام طرح سے دشمن ساری فوجیں جمع کر کے لے کر کے آیا، اس موقع پر مسلمانوں کے دلوں میں بھی لرزہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا هنالک ابتلی المؤمنون، مومنوں کی آزمائش کی گئی، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور مسلمان بھی اس وقت ہلا کر کے رکھ دیے گئے۔ اور اصلی زلزلہ کیا ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا تو اور بہت واضح لفظوں میں قرآن مجید میں تذکرہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں، مومنوں نہیں، مسلموں نہیں، تمام انسانوں کو مخاطب کر کے ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا بہت عظیم ہے۔ اس دن کا منظر یہ ہوگا کہ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، حاملہ اپنے بچے کو جب دے گی، تم دیکھو کہ لوگوں کو بے ہوش ہے، مدہوش ہے، وہ مدہوش نہیں ہوگی، یہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ ابھی یہ تو بہت چھوٹا سا تھا جس میں مدہوشی کے منظر دیکھا لوگوں نے، جس میں بے بسی اور لاچاری کا منظر دیکھا لوگوں نے، وہ عظیم دن اور بڑا دن وہ واقع ہو کر کے رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بار بار آگاہ کیا ہے کہ لوگ، انسان، قومیں آزمائی جاتی ہیں اس طرح سے. اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کبھی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، کبھی مال کی کثرت کی وجہ سے، کبھی علم کے اٹھ جانے کی وجہ سے، علم کے غلط استعمال کی وجہ سے، کبھی اور دوسری برائیوں کے پھیل جانے کی وجہ سے. احادیث میں علامات قیامت میں اور زلزلے کے تعلق سے 10-12 باتیں بتائی گئی، اور ان سب باتوں کی تائید قرآن مجید کی ان آیات سے ہوتی ہے جن قوموں کو ہلاک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، جن کی تاریخ کو مانا جاتا ہے. قوم نوح پوری برباد ہوئی، قوم عاد برباد ہوئی، قوم سمود برباد ہوئی، قوم لوط برباد ہوئی، فرعون دریا برد ہوا. ان سب کا قرآن مجید نے جو تذکرہ کیا ہے کہ یہ کہیں زمین میں استکبار بڑھ گیا تھا، کہیں ظلم بڑھ گیا تھا، کہیں گناہوں میں لذت لوگوں کو ملنے لگی تھی، کہیں اللہ کے بتائے ہوئے قانون کی پامالی ہو رہی تھی. تو یہ واقعہ ہے میرے بھائیوں کہ زلزلہ ایک حقیقت ہے، آتا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زلزلے کثرت سے آنے لگیں گے. پچھلے دنوں کی تاریخ زلزلوں کی جو لوگ مرتب کر رہے ہیں یہی بتا رہے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ ابھی تک کوئی سائنسدان، کوئی ادارہ، کوئی زلزلہ پر کنٹرول کرنے کی کوئی دوائی ایجاد نہیں ہوئی، کوئی تدبیر ایجاد نہیں ہوئی. وقت کا اندازہ کرنے کا کوئی بھی وہ نہیں ہوا ہے. تو وہ آتا ہے، آئے گا، آ کر رہے گا. ابھی جھٹکا دنیا نے محسوس کیا. کیا کرنا ہے ہمیں؟ یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے. یہ معلوم ہے کہ انسان اپنے علم میں، اپنی تدابیر میں، اپنے وسائل میں کتنا بھی بڑھ جائے، لیکن ہر انسان کی جان اس کی مٹھی میں. ایک جنبش سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو وہ اپنے پاس بلا سکتا ہے. میرے بھائیوں، ہم لوگ تو اس زون میں ہیں جو ڈینجرس کہلاتا ہے. کسی وقت بھی آ سکتا ہے زلزلہ. کتنے لمحے ہمارے جسم میں ہماری جان ہے ہم کو نہیں اندازہ ہے. تو یہ قدرت پر، اللہ کی قدرت پر یقین اور بڑھانے کے لیے بھی ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے بھی. جب جب کبھی مصیبتیں آئی ہیں انبیاء کرام پر، صلحاء پر، سب نے سیدھے اللہ سے رجوع کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا وہ ہے کہ آپ جنت سے زمین میں پھینک دیے گئے. اس وقت بھی آپ کی زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ مغفرت نہیں فرمائیں گے، اگر آپ رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم بڑی گھاٹے میں. حضرت نوح علیہ السلام، ان کی پوری قوم سیلاب میں ڈبا دی گئی، چند لوگ بچائے گئے. وہ بھی یہی کہتے ہیں اللہ سے اس موقع پر، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ نے مغفرت نہ فرمائی، اگر آپ نے رحم نہ کیا میرے اوپر، تو میں گھاٹے میں رہ جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں سے بھی انہوں نے یہی فریاد کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ہی پاک و برتر ہے، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، معاف فرما دے مجھے. قرن اول میں جو تاریخ ہماری اسلامی تاریخ ہے، زلزلے تو آتے رہے ہیں نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے زلزلہ آیا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زلزلہ آیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے زلزلہ آیا. جیسے ہی یہ زلزلہ آیا، حضرت عمر کی زبان سے نکلتا ہے کہ گناہ بڑھ گیا ہے.
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے، اس کی رضا کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے، اس کی طرف ہم کو بڑھنا چاہیے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، بندے کو جھک جانا چاہیے اپنے رب کی طرف، گر جانا چاہیے۔ یہ تنبیہ ہے اس میں کہ پتہ نہیں کب ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے، اس لیے ہم اس کے سامنے سرخرو حالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، اپنی توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، کردار کے ذریعے۔ ان بزرگوں نے دوسری بات یہ کہی کہ گناہوں کو کم کرنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے، مال خرچ کرنے سے بھی گناہ جھڑتا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کی راہ میں صدقہ دو طرح سے کیا جا سکتا ہے، اپنا گناہ کم کرنے کے لیے بھی، اور جو دنیا میں مصیبت زدگان ہیں، جن کا گھر بار کاروبار سب کچھ جو لٹ گیا، جو زندہ ہیں اور ان کے پاس کچھ سامان زندگی نہیں، ان تک اگر ہماری امداد پہنچ سکے، جو جتنا پہنچا سکے۔ جو بڑے بڑے ممالک اس وقت مدد کے لیے کھڑے ہیں، بڑے وسائل ان کے پاس ہے، وہ جہاز بھر بھر کر کے سامان بھیجیں گے، لیکن جو الگ ایک بندے مومن ہے، اس چڑیا کی طرح اسے اپنا کردار پیش کرنا چاہیے، جو جنگل میں آگ بجھانے کے لیے چوچ میں پانی لے کر کے گئی تھی، معلوم تھا کہ اس سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن مجھے میرے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو آفتیں، مصیبتیں یہ آتی ہیں، یہ شاید آتی رہیں گی، اس لیے کہ یہ ہمارے قرآن اور سنت میں تاریخ میں ہے۔ ان آفتوں سے نمٹنے کا جو حوصلہ دیا ہے قرآن مجید نے ہمیں، جو طریقہ بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طریقوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ زلزلے، چھوٹے موٹے زلزلے، چھوٹے خطے پر اثر انداز ہونے والے، چند ہزار لوگوں کو لقمہ اجل بنانے والے زلزلے، یہ تو تاریخ میں جو ہم پڑھتے ہیں ہم لرز اٹھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جو ایک ایک انسان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ جو آخری زلزلہ ہوگا، وہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا، وہ جو دنیا کی تباہی کا دن ہوگا، وہ بہت بڑا دن ہوگا۔ اس دن کی ہولناکی کا اندازہ نہیں کر سکتا بندہ۔ قرآن مجید نے جو منظر کشی کی ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے جو ہمارے سمجھنے کے لیے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ زمین ہلا کر رکھ دی جائے، وہ زمین سارے اعمال کو ہمارے اوپر پیش کر دے۔ اس دن کی آخری بات ہے جو ہم سب کے لیے اس میں تنبیہ ہے۔ ہمارے پاس آج جو عمل ہے، ہمارے پاس آج جو کردار ہے، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جو ذرہ برابر بھی اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے تو وہ اس کے سامنے لا کر کے رکھ دی جائے گی، وہ دیکھ لے۔ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اور اگر اس نے گناہوں کی کھیتی کی، ذرہ برابر بھی گناہ ہے تو وہ بھی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے حادثات یہ تنبیہ کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، ان حادثات کو روکنے کی دنیا نے تو اب تک کوئی تدبیر نہیں بتائی۔ دنیا کا علم عاجز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اگر کثرت کی وجہ سے ہے تو گناہوں کی کثرت ہمیں کم کرنی چاہیے۔ مال میں دل لگ جانے کی وجہ سے اگر ہے تو مال میں دل کم لگانا چاہیے۔ اگر بے حیائی کی وجہ سے ہے تو بے حیائی کو روکنا چاہیے، بے حیائی سے بچنا چاہیے۔ جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، ان برے دنوں سے کا مقابلہ کرنے کے لیے، برے دنوں سے بچنے کے لیے، یہ قرآن اور حدیث میں میرے بھائیوں صرف تبرک کے لیے نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ
احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ صرف سینوں سے لگانے کے لیے نہیں ہے، اوپر سے یہ دلوں میں اتارنے کے لیے، یہ عمل میں ڈھالنے کے لیے۔ اسی کی روشنی میں میرے بھائیوں ہم اپنی زندگی ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے اعمال ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے کردار ٹھیک کر سکتے ہیں، دنیا کو ہم امن اور شانتی کا پیغام دے سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہمارے پاس ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا مرتبہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث سے صحیح طور پر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و زندگی قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنا بڑا حادثہ ترکیہ اور شام میں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جو مشکلات ہیں اس کو آسان فرمائے، اس سے دنیا میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔